ہفتے نہیں گزرے کہ 30 روپے انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں تیل کی. جدھر سے ہمیں سستا تیل مل سکتا تھا وہ امریکنوں کے خوف سے انہوں نے وہ تیل نہیں لیا. ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. ہم غریب عوام کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بوجھ سے بچانے کے لیے 28 ارب روپے ماہانے سے ریلیف پیکج کا آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہے سمائی اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زیدی. ناظرین، آنے والے دن پاکستان کے لیے زیادہ اچھی خبریں لاتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. حکومت نے پیٹرول پر 30 روپے تو بڑھا دیے ہیں مگر عوام کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا ہے. گو کہ مفتاح اسماعیل یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 جون کو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا. حکومت نے ابھی سبسڈی مکمل طور پر ختم نہیں کی ہے. یہ پہلا قدم اٹھایا ہے حکومت نے. ابھی پیٹرول مزید مہنگا کرنا پڑے گا. مفتاح اسماعیل کے ہی مطابق حکومت اب بھی تقریباً 56 ارب روپے سبسڈی دے رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر. حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے اس کے مطابق مکمل سبسڈی ختم کرنا ہوگی. معاملہ صرف یہیں تک آ کر نہیں رکے گا بلکہ اگلے بجٹ کے حوالے سے بھی IMF نے سخت شرائط عائد کر دی ہیں، سخت شرائط سامنے رکھی ہیں، جبکہ عوام کی طرف سے حالیہ اضافے کی وجہ سے شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلے کے اثرات مہنگائی کی صورت میں آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں سامنے آئیں گے. وفاقی حکومت کی جانب سے تیل مصنوعات پر دی جانے والی سبسڈی ختم کرنے اور قیمتیں بڑھانے کے فیصلے سے ایک جانب عام آدمی شدید متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو دوسری جانب یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے ناظرین کہ اس فیصلے کو ملک کی معاشی صورتحال کے لیے طویل مدت میں بہتر قرار دیا جانا کس حد تک درست ہے. گزشتہ روز وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے عوام کے لیے 28 ارب کے نئے ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1 کروڑ 40 لاکھ غریب گھرانوں کو اضافی 2000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے. 8.5 کروڑ افراد کو فائدہ ہوگا. دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کی ہیں. IMF کی سخت ترین شرائط عمران خان کی حکومت نے مانی. ملک کو بدترین قرض کے دلدل میں پھنسایا. اب مشکل فیصلہ معاشی بحران سے نکلنے اور دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے. قوم اندرونی خلفشار پر قابو پائے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، یہ کہنا ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا. اور جو انہوں نے ریلیف پیکج دیا ہے اس سے عام آدمی کی زندگی کتنی بہتر ہو سکتی ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے. اور ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج یوم تکبیر بھی ہے جو قومی امنگوں کا ترجمان دن ہے اور ملی یکجہتی کا تاریخ ساز دن ہے. یہ دن ملکی سلامتی، دفاع اور قومی وقار اور افتخار کی علامت کے طور پر ہمیشہ زندہ و جاویدہ رہے گا. 28 مئی سن 1998 کو ہم نے دنیا کو باور کرا دیا تھا کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں جو باعزت طریقے سے سر اٹھا کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اس دن بھی ہماری سیاسی حکومت نے ایک آزادانہ فیصلہ کیا تھا اور آج بھی ہماری سیاسی قیادت کو دباؤ سے نکل کر ملک کے مفاد میں آزادانہ فیصلہ کرنے ہوں گے. یوم تکبیر پوری قوم کو مبارک ہو. پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر ناظرین مارچ کی تیاری شروع کر دی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا اعلان کر دیا اور کور کمیٹی اجلاس کے بعد پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ جان اپنی قربان کر دوں گا لیکن اس حکومت کو قبول نہیں کروں گا. 6 دن کے بعد اعلان کروں گا کہ دوبارہ اسلام آباد کب آ رہا ہوں. اب ہم پوری تیاری سے اسلام آباد آئیں گے. عمران خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں پیر کو درخواست دائر کریں گے. سپریم کورٹ سے سوال کریں گے کہ کیا ہمیں احتجاج کا حق نہیں ہے، ہم کیا کوئی ملک دشمن تھے. PTV حملہ کیس جھوٹ ہے. چیلنج کرتا ہوں کہ الیکشن کی تاریخ کے سوا عمران خان کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے. ان سے بات کیسی کی جائے، مذاکرات کا آغاز کیسے ہو، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ عمران خان کو کنونس کیسے کیا جائے، ان کو ٹیبل پر کیسے لایا جائے، ان تک اپنی بات کیسے پہنچائی جائے تاکہ وہ کم از کم بات مانیں اور اپنا لانگ مارچ مؤخر کریں. ملک کی اس وقت معیشت بہت بری صورتحال ہے، اس میں کچھ کر نہیں سکتے تو حکومت کے ساتھ کم از کم بیٹھ کر بات چیت تو کر سکتے ہیں، حکومت کو کام کرنے کا موقع تو دے سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹیبل پر کون لائے گا، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. اور ابھی خبر آئی ہے کہ ملک ریاض صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. ملک ریاض صاحب ان کو فون کرتے ہیں آصف علی زرداری کو اور آصف علی زرداری سے یہ درخواست کرتے ہیں مبینہ طور پر کہ خان صاحب ان سے یہ کہہ رہے ہیں، ان کے میسیجز خان صاحب کے بار بار آ رہے ہیں ملک ریاض صاحب کے پاس اور وہ درخواست کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یا PDM کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ یا واٹ ایور جس کے ساتھ بھی یعنی ان کے ساتھ پیچ اپ کروا دیا جائے. تو اس خبر میں کتنی صداقت ہے، چونکہ اب تو یہ بالکل چیز واضح ہو گئی ہے چونکہ خان صاحب NRO مانگ رہے ہیں ملک ریاض کے مطابق اور آصف علی زرداری یہ بات کر رہے ہیں. آصف علی زرداری ملک ریاض کو یہ جواب دیتے ہیں کہ جی
اب بہت دیر ہو چکی ہے, اب وقت گزر چکا ہے. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو اس وقت بھی یہ الزام لگایا تھا کہ این آر او مانگا گیا ہے ہم سے, جس کی پاکستان تحریک انصاف نے سختی سے تردید کر دی تھی. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اطہر کاظمی سیاکار, شوکت بسرا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, جبکہ علی گوہر بلوچ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تمام معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. تو شوکت بسرا صاحب, گو کہ مجھے وزیر اعظم کے خطاب کے اوپر بات کرنی تھی, عمران خان کی پریس کانفرنس پہ بات کرنی تھی, لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس کا پہلے سے ہی بتا دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کے دنوں میں کہ عمران خان کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے ایک تیسرے شخص کے ذریعے, آصف علی زرداری سے. آپ لوگوں نے تو اس کو مسترد کر دیا تھا. عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ یہ کہتی تھی, گلے پھاڑ پھاڑ کر کہتی تھی کہ جی ہم نے این آر او نہیں دینا, یہ لوگ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. لیکن اب تو آپ ان سے این آر او مانگ رہے ہیں سر, یہ تو آپ کے بیانیے کی بالکل نفی ہے. فواد, ایبسلیوٹلی ناٹ. اس کی بھرپور الفاظ میں تردید کرتا ہوں. اچھا, بلکہ یہ جو اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور ابھی آپ نے تو بلکہ کہہ دیا کہ وہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا پروپیگنڈا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ خان, جس کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پورا پاکستان جانتا ہے, اس کو نہ اقتدار کی بھوک ہے نہ حکومت کی بھوک ہے. اگر اس کے لیے صرف اقتدار ہی عزیز ہوتا تو میرے بھائی 26 سال سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. 26 سال ان کو یہ دونوں, ان کی تو ساری جو جدوجہد ہے وہ تو ہے ہی اس مافیا کے خلاف, لوٹ مار کے خلاف, کرپشن کے خلاف. اور مافیا کیا ہے؟ مافیا یہ ہے کہ یہ غلام ابن غلام, ابھی تو کوئی بات چھپی رہ نہیں گئی ہے, یہ جو 3 اسٹوجز ہیں اور جو امریکہ کے غلام ابن غلام ہیں, اور اس طرح جس طرح انہوں نے اس ملک کو بھکاری بنایا, جس طرح لوٹ مار کی, نہیں تو پھر شوکت بسرا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے تو ان سے کوئی این آر او نہیں مانگا, تو پھر یہ آڈیو کس کی ہے؟ کیا یہ فیک آڈیو ہے یا پھر وہ کس خان کا ذکر کر رہے ہیں؟ کوئی اور خان ہے, ملک ریاض صاحب کسی اور خان کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ملک ریاض صاحب نے بات کیا, ملک ریاض صاحب سے پوچھیں یا زرداری صاحب سے پوچھیں. میں اپنی پارٹی کا جواب دینے کا پابند ہوں. میں نے کہا جس طرح امریکہ جو کہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے, عزت ذلت سب اللہ کے پاس ہے, ہار جیت سب اللہ کے پاس ہے, یہ اقتدار یہ سب میرے اللہ کے فیصلے ہیں. سو ایبسلیوٹلی ناٹ. ایبسلیوٹلی ناٹ کس چیز کے اوپر شوکت بسرا صاحب؟ مجھے یہ تو بتائیں نا. ایک شخص بات کر رہا ہے کہ بھائی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیچ اپ کرا دو, دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ جی اب بہت دیر ہو گئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. کس چیز پہ ایبسلیوٹلی ناٹ؟ پھر کہہ رہا ہوں فواد بھائی پھر کہہ رہا ہوں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان سے این آر او مانگ رہے ہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ, بالکل غلط, جھوٹ, فراڈ, پروپیگنڈا. آپ لے آئے ملک ریاض صاحب کی جو خان صاحب پہ تو کوئی بزنس بھی نہیں ہے نا. خان صاحب پھر ملک ریاض سے کیوں رابطہ کریں گے؟ ملک ریاض سے پھر وہ کیا کہیں گے؟ کیا آپ بزنس ڈیل کی بات کریں گے سر؟ زبردستی فواد آپ یا میڈیا زبردستی اس کو ایک این آر او کا رنگ دینا چاہتی کو. این آر او تو یہاں پہ ہوتا ہی این آر او ہے. پاکستان میں این آر او نے تو بیڑا غرق کیا پاکستان کا. کبھی 10 سال جا کے این آر او لے کے خانہ کعبہ میں بیٹھ گئے, ابھی پھر این آر او. چلے میں این آر او نہیں کہتا شوکت بھائی, میں اس کو این آر او نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے رابطہ کیا ہے نا, یہ تو تصدیق ہو گئی نا. چلے این آر او نہیں ہے, میں آپ کی بات رکھ لیتا ہوں, آپ کی بات مان لیتا ہوں, این آر او نہیں. خان کی طرف سے نہ کسی کو کہا گیا ہے, اگر کہا گیا ہے وہ ثبوت سامنے لے کر آئیں. آپ یہ بات کہ یہ کال ہو گئی ہے, کال میں کہہ دوں گا, کسی کو بھی ایسے خان کہتا ہے, یہ کہنے کو سننے کو میرے بھائی آپ ایسے کریں کہ ابھی ملک ریاض صاحب سے کہیں یا زرداری صاحب سے, کہ 2 ہی آدمی ہیں نا, لیکن ان دونوں میں سے کسی نے کال لیک کی ہے نا, انہیں کہیں لے میڈیا کے اوپر کہ کیا کہا خان صاحب نے. اور دوسری بات فواد, میں بڑی بھرپور الفاظ میں مذمت کرنا چاہتا ہوں اس موجودہ امپورٹڈ فرنگی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت جس نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کہ انہوں نے جو پیٹرول بم مارا ہے ہماری قوم پہ. میں سیپریٹلی آتا ہوں سر, پیٹرول کے اوپر مجھے سیپریٹلی بات کرنی ہے. علی گوہر بلوچ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لینے دیں سر. علی گوہر بلوچ صاحب, شوکت بسرا صاحب تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ این آر او مانگا گیا ہے, لیکن اب مبینہ طور پر آڈیو لیک تو سامنے آ گئی ہے نا آصف علی زرداری کی اور ملک ریاض کی.
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی NRO نہیں مانگا، لیکن مجھے یاد ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے دنوں میں یہ بات اٹھی تھی کہ آصف علی زرداری کی بات ہوئی ہے، آصف علی زرداری کی بات ہوئی ہے، تو ثبوت سامنے رکھ دیں یار. تو کال آ گئی ہے نا سر سامنے، اس سے زیادہ اور کیا ثبوت رکھتے ہیں؟ علی گور بلوچ صاحب آپ کا ٹیک کیا ہے اس کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں توقع کرتا ہوں کہ بسرا صاحب کی بات بڑی خاموشی کے ساتھ سنی، اور یہ بھی اب بڑے تحمل کے ساتھ میری گزارشات سنیں گے. صحیح. دیکھیں گزاری یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے 2018 کا الیکشن جو ہے وہ RTS سسٹم کے ذریعے چرایا، اور یہ مطلب ہے کہ الیکشن چرا کر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ملک کے اقتدار کے اوپر مسلط ہوئے، اور یہ اس وقت بھی اپنی پاپولیرٹی کے بڑے دعوے کیا کرتے تھے. پھر یہ بھی پاکستان کے عوام نے 4 سالوں میں دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ترقی کرتے ہوئے ملک میں کس طرح سے اس کا بیڑا غرق کیا، کس طرح سے کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈلز اپنے حواریوں کے ذریعے بنائے، کس طرح سے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا، اور جو انہوں نے ملک میں انتشار اپنے دھرنوں کے ذریعے اور اسلام آباد میں PTV پر حملہ کر کے پھیلایا، اسمبلی کے جنگلے توڑ کر پھیلایا، سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھود کر جو ہے وہ مطلب ایک انتشار پھیلایا، یہ وہی تاریخ دوبارہ دہرانا چاہ رہے تھے. اور الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ حکومت کی جو ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سنجیدہ حکمت عملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے ان شر پسندوں کی شرارتوں سے جو محفوظ کیا پاکستان کو. لیکن علی گور بلوچ صاحب معذرت کے ساتھ کیا یہ سنجیدہ حکمت عملی تھی؟ پورا ملک آپ نے بند کر دیا، عوام کو پریشان کر دیا، لوگوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیا. آپ تو جمہوری جماعت ہیں، آپ تو سیاسی جماعت ہیں، آپ نے بھی لانگ مارچ کیا ہے سر، آپ نے بھی ڈنڈے کھائے ہیں، آپ نے بھی ججز کی بحالی کے لیے گھروں سے نکلے تھے. کیا یہ طریقہ ہے سر کہ گھروں سے آپ لوگوں کو اٹھا لیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، پورا ملک بند کر دیں؟ علی گور بلوچ صاحب دیکھیں، جب کوئی ڈاکو آپ کے ملک کے اوپر حملہ کر دیں اور آپ کے ملک کا امن تباہ کرنا چاہیں، جب عمران احمد نیازی اور اس کے حواری اپنے جلسوں میں یہ اعلانات کرے کہ پاکستان میں خونی لانگ مارچ ہوگا، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں پرامن احتجاج کرنا تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا بنیادی حق ہے. عمران احمد نیازی نے جب یہ اقتدار سے فارغ ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے تو کئی جلسے کیے ہیں، ہم نے اس کو سیکورٹی پرووائڈ کی ہے، کسی ایک بندے کو روکا نہیں، ورنہ 3 سال یہ تو ہمارے بندوں کو بار بار کارکنوں کو جیلوں میں بند کرتا تھا. PDM کے پلیٹ فارم پر ہم نے جتنے جلسے کیے یا انڈیپینڈنٹ کیے یا بلاول بھٹو نے اپنی لانگ مارچ کی، تو آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، کسی شہر کو لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے دن اسلام آباد میں آ کے بیٹھے، شاہراہ کشمیر چلتی رہی اور وہ اس کے ساتھ اپنے لوگوں کا ایک منظم اور پرامن احتجاج بھی ریکارڈ کرواتے رہے. بات یہ ہے نا علی گور بلوچ صاحب، آپ اپنے جلسوں کا تو ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے بھی تو جلسے دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے، اتنے جلسے انہوں نے کر دیے. عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کو ختم کرنے کے بعد ایک گملہ تو وہاں پر بھی نہیں ٹوٹا نا سر، لیکن آپ پرامن لوگ تھے. یہ تو یہی دعویٰ کر رہے تھے نا، تو ان کے پر لاٹھیاں کیوں برسا دی آپ نے؟ جب تک انہوں نے امن کے ساتھ، یہی تو میں آپ کی بات بالکل درست ہے، جب تک انہوں نے امن کے ساتھ احتجاج کیا ہم نے ان کو اجازت دی. جب انہوں نے اپنے عزائم کا اظہار کیا کہ ہم یہ خونی مارچ کریں گے اور انتشار پھیلائیں گے اور لاک ڈاؤن کریں گے اور دھرنے دیں گے اور پھر وہی تاریخ دہرائیں گے جو انہوں نے پہلے اپنے دھرنوں کے دوران جب یہ اپوزیشن میں اور کنٹینر پہ چڑھ کے پوری 22 کروڑ عوام سے عمران احمد نیازی صاحب جھوٹ بولا کرتے تھے اور پاکستان کی عوام کو بہکایا کرتے تھے، تو اس وقت کی یہ تاریخ دہرانا چاہتے ہیں. ہاں، ہم ان کو پاکستان کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے، ہم ان کو دوبارہ سے وہی دہشت گردی جو انہوں نے اس وقت پاکستان میں کی تھی اسلام آباد میں، ایک دفعہ سے پھر سے وہ دہشت گردی نہیں کرنے دیں گے. اور آپ نے دیکھا نہیں کہ جب رات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، میری گزارش سن لیں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں،
دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں آڈیو لیک کی طرف بھی آ رہا ہوں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے سپریم کورٹ نے اجازت دی تو پھر یہ ڈی چوک تک پہنچ کے انہوں نے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی کی, انہوں نے تو قانون اور آئین کو توڑا, انہوں نے تو پاکستان میں کرپشن کے نئے نئے اسکینڈل قائم کیے, اور اب یہ پہلے آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی, پہلے آپ نے ان کے کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا, اس کے بعد یہ لوگ سپریم کورٹ گئے نا سر, اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ گیا نا. اب ہر چیز کو سپریم کورٹ لے جانا تو اچھا نہیں ہے نا, سیاسی جماعتوں کو آپس میں معاملات کو حل کرنا ہے نا سر. سپریم کورٹ نے جہاں تک ان کو اجازت دی تھی وہاں تک محدود رہتے نا, اس سے پہلے تو یہ ڈی چوک تک پہنچ چکے تھے. لانے دیتے نا سر, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1000 لوگ بھی نکال کے نہیں لا پائے, اگر 1000 لوگوں کو یہ لے کر آ بھی جاتے تو کیا بگاڑ لیتے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگوں کو موقع دینا چاہیے تھا کم از کم. آڈیو لیک کے اوپر تبصرہ کرنے سے پھر کاظمی صاحب کی طرف جانا ہے. جی این آر او مانگا تھا, یعنی چونکہ آصف علی زرداری تو بہت قریب ہے نا سر آپ سے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا واقعی جس کی بات کر رہے ہیں, جس خان کی بات کر رہے ہیں ملک ریاض صاحب اپنی آڈیو میں, کیا وہ عمران خان صاحب ہی ہیں؟ آصف علی زرداری نے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ بتایا نون لیگ کی قیادت کو اس بارے میں؟ بتایا تھا تحریک عدم اعتماد کے وقت؟ دیکھیں یہ بڑی مطلب ہے کہ بالکل انہوں نے بتایا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ ان سے پیغامات ان کے تیسرے آدمی کے تھرو آتے ہیں, اور آج آپ پوری 22 کروڑ عوام نے دیکھ لیا کہ وہ کس آدمی کے تھرو آ رہے ہیں, اور وہ جو این آر او مانگ رہے ہیں, اور مطلب جس طرح سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اب انہوں نے اپنا حشر, وہ تو انقلاب کی بات کرتے تھے, انقلاب کنٹینروں سے تو نہیں روک جاتا, انقلاب کو پولیس تو نہیں روک سکتی, یہ تو کہتے تھے کہ یہ انقلاب سے بات آگے چلی گئی ہے, اب تو بات انقلاب کی طرف چلی گئی ہے. لیکن اب یہ این آر او مانگنے کے لیے زرداری صاحب کے پاس چلے گئے, لیکن نہ ان کو ہماری قیادت این آر او دے گی. زرداری صاحب کے پاس تو چلے گئے لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, اطہر کاظمی صاحب, اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ مبینہ طور پر جو آڈیو لیک ہے یہ درست ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا, تو پھر اس طرح تو وہ این آر او ان لوگوں سے مانگ رہے ہیں, پیچ اپ کرانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا جن کو چور ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں انہی سے رابطہ کر رہے ہیں؟ پھر یہ تو ان کے بیانیے کو نقصان نہیں پہنچائے گا سر؟ دیکھیں فہد, عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس میں بہت سارے مسائل تھے, گورننس کے مسائل تھے, آپ بھی رپورٹ کرتے رہے, بحیثیت صحافی ہم بھی دکھاتے رہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو ملنے کے لیے سی آئی اے چیف اسلام آباد کے اندر پھرتا رہا, جس کو بائیڈن نے بلایا وہ ڈیموکریسی سمٹ میں نہیں گیا, جس نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا, جو امریکہ کی مرضی کے بغیر رشیا چلا گیا, لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملک ریاض کے ترلے منتیں کرتا رہا. عمران خان کی بہت ساری برائیاں ہوں گی, لیکن کوئی بھی شخص جو تھوڑا سا بھی باخبر ہے, آخری دنوں میں حکومت کے دوران جو کچھ ہوتا رہا, یا پھر جو عمران خان کو ذرا برابر بھی جانتا ہے, وہ کبھی یہ مان ہی نہیں سکتا کہ عمران خان ملک ریاض کی منتیں کرے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو کوئی نئی چیز سامنے لانی پڑے گی. مذہب کارڈ بھی آپ لے آئے, عورت کارڈ بھی آپ لے آئے, ڈیفرنٹ کارڈز لے آئے. اب یہ جو آڈیو ہے اس میں آپ پتہ نہیں ملک صاحب کس خان کا ذکر کر رہے ہیں. وہ شاہ رخ خان تو ہو سکتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے, وہ عمران خان نہیں ہو سکتا جس کا ذکر ہو رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں بالکل. اس لیے میں ان صحافیوں میں شامل ہوں جس نے وہ امریکہ کے خط کو بھی دیکھا, جس کو خان صاحب نے بلا کے پی ایم ہاؤس میں دکھایا, پوری وہ جو بیرونی سازش ہو رہی تھی, تو وہ ساری ان دنوں میں جو کچھ ہو رہا تھا 7-8 صحافی ایسے تھے جو ایک ایک چیز سے باخبر تھے. تو میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ملک ریاض کی منتیں کرے گا. ہاں باقی ان کی بہت ساری کوتاہیاں ہوں گی, گورننس کے مسائل ہوں گے, ان کی سیاست میں مسئلہ ہوگا, وہ اس پہ میں بالکل مان سکتا ہوں, لیکن یہ چیز میں ماننے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے, آپ تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب چونکہ 6 دن کا ٹائم انہوں نے دیا ہے عمران خان صاحب نے, انہوں نے کہا کہ میں 6 دن میں آ رہا ہوں دوبارہ. کیا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب 6 دن بعد واپس آ جائیں گے, یا 6 دن کے اندر کچھ ایسا ہو جائے گا اطہر کاظمی صاحب کہ ان کو دوبارہ آنا نہ پڑے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ 6 دن کے اندر اندر؟ دیکھیں, جو لوگ پہلے یہ خبریں دے رہے تھے کہ عمران خان کو کوئی گارنٹی دی گئی, عمران خان کو کوئی گارنٹی نہیں دی گئی, اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے. اس کو مکمل سپورٹ حاصل ہے ہر طاقتور حلقے کی,
اور ان کا ارادہ یہی ہے کہ یہ اگلے سال تک حکومت چلائیں گے, عمران خان کے بیانیے کو کمزور کریں گے, اس کے بعد الیکشنز میں جائیں گے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی ڈیل ہو گئی, سمری پہ سائن ہو گیا اور سمری صدر صاحب کے پاس چلی گئی, نہیں, اس کے لیے عمران خان کو دوبارہ سڑکوں پہ آنا پڑے گا. اور میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں کے اوپر ہوگی. لیکن کیا ورکرز کو دوبارہ گھروں سے نکال پائیں گے عمران خان صاحب؟ چونکہ ایک بیانیہ تو یہ بھی, ایک تاثر یہ بھی ہے اطہر کاظمی صاحب کہ عمران خان صاحب ورکرز کو چھوڑ کر چلے گئے, انہوں نے یو ٹرن لیا. جو تاثر ہے جو ہمیں مل رہا ہے, جو مختلف تجزیہ کاروں کی رائے ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے واپس جا کر غلط فیصلہ کیا. کیا اب وہ دوبارہ سے اپنے کارکنان کو انگیج کر پائیں گے؟ ان کا کارکن ان کی کال کے اوپر دوبارہ گھر سے نکلے گا, دوبارہ اسلام آباد کے لیے نکلے گا, یا وہ اب بیٹھ کر صرف تماشا دیکھے گا؟ یا پھر اس عمران خان کی کال ان کے ورکر کے لیے حرف آخر ہے, اگر وہ کال دیتے ہیں تو دوبارہ سے ان کے ورکر بالکل اسی طریقے سے, بالکل اسی عزم سے جیسے پہلے نکلے تھے, دوبارہ گھروں سے نکلیں گے؟ دیکھیں, عمران خان کا ورکر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ایک چیز تو ثابت ہوگی, میں خود سارا دن ڈی چوک میں رہا, بلکہ آلموسٹ 18 گھنٹے میں ڈی چوک کے اندر رہا. جس وقت پہلا آسو گیس کا شل گرا اور جب خان صاحب وہاں پہ پہنچے اس وقت تک میں وہیں پہ تھا. ایک چیز تو ثابت ہوگی کہ جو یہ کہتے تھے نا کہ یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے, بھائی ان کے ورکر نے لڑا بھی, ان کے ورکر نے وہاں پہ مقابلہ بھی کیا, تو یہ چیز تو ثابت ہے کہ ان کا ورکر پولیس کو ٹیک آن کرنے کے لیے لیکن اطہر کاظمی صاحب سوال تو یہی ہے نا, پھر سوال تو یہ اٹھ رہا ہے نا کہ اگر ان کے ورکرز لڑے, ان کے ورکرز بڑے جانثار تھے عمران خان صاحب کے, تو وہاں پر رکتے نا, پھر عمران خان صاحب چلے کیوں گئے؟ دیکھیں اسی طرف میں آ رہا تھا. آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی تھا, اور دوسرا سارا دن جس طریقے سے پولیس نے لوگوں کی گاڑیاں توڑی, جس طریقے سے لوگوں کے اوپر تشدد کیا, جو کراؤڈ وہاں پہ موجود تھا, اور خصوصاً جو کے پی کے سے کراؤڈ آیا ہوا تھا, خدشہ اس وقت یہ تھا کہ وہاں پہ بڑی خون ریزی ہوگی. وہاں پہ 2-3 سینئر حکومتی لوگوں سے بھی میری بات ہوئی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی بات ہوئی, اور اس خدشے کا بار بار ذکر کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ اب یہ کراؤڈ اتنا چارجڈ ہے کہ اگر یہ آگے بڑھا تو خدا نہ خواستہ کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پہ اس فیصلے سے عمران خان کو نقصان ہوا, لیکن اس دن میرے خیال میں پاکستان کے حق میں ان کا فیصلہ بہتر. جی, سیاسی فیصلے سے تو عمران خان صاحب کو نقصان ہوا ہے, لیکن پاکستان کے حوالے سے ایک اچھا فیصلہ ہوا. اطہر کاظمی صاحب کی یہ رائے ہے. اور کیا عمران خان صاحب کا ورکر ایک بار پھر ان کی کال پر لب بیک کہے گا؟ تو اطہر کاظمی صاحب کا یہ خیال ہے کہ یقیناً عمران خان صاحب دوبارہ سے آئیں گے, اور بہت سے اہم فیصلے اگلے آنے والے 6 دن میں متوقع ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ناظرین جب دوبارہ آئیں گے تو معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں اس کے عام آدمی پر کیا اثرات ہوں گے, اس پر تفصیل سے بات کریں گے اپنے پینل کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شوکت بسرا صاحب, کل کی تقریر آپ نے پی ایم کی سنی ہوگی, سارا نزلہ انہوں نے آپ کے اوپر گرایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے بحران کے ذمہ دار آپ لوگوں کی حکومت ہے, آپ نے 3.5 سال میں کچھ نہیں کیا. معیشت کے اوپر تو آپ سر بارودی سرنگیں لگا کے چلے گئے. کل تو انہوں نے سارا نزلہ آپ کے اوپر ڈال دیا. سر, کیا واقعی آپ کی وجہ سے ہی پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا پڑ رہی ہیں حکومت کو؟ فواد بھائی, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو آڈیو والی خبر ہے یہ کس چینل نے لیک کی ہے؟ یہ آپ کو انفارمیشن ہے کس چینل نے لیک کیا؟ کیا مراد سر؟ سب جگہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے بھی چینل پہ ہم نے بھی چلائی ہے خبر. بریک ہوئی ہے کس چینل پہ؟ ہم نے بھی چلائی ہے سر, ہم نے بھی چلائی ہے. اب یہ میں اس کا ذرائع تو آپ کو نہیں بتا سکتا نا سر. سب سے پہلے میں کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے تو مجھے معلوم کرنا پڑے گا اپنی ٹیم سے. بات بھائی 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, آپ کوشش کیجئے گا کہ وہ جو میسیجز کیے ہیں نا خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کو, وہ بھی ذرا سکرین پہ دکھا دیجئے گا. میں تو کہہ رہا ہوں سر, میں تو کہہ رہا ہوں شوکت بسرا صاحب, اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور میں تو مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں ابھی تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے شوکت بسرا صاحب. میں تو خود آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں. فواد, آپ انٹرپٹ نہ کریں یار, مجھے بات اپنی کرنے دیں, آپ سوال بعد میں کیجئے گا. آپ مہمان بھی بن جاتے ہیں, میزبان, مجھے بات تو کرنے دیں. سر آپ بولیں. اچھا بولیں. میں نے فواد بھائی یہ کہا ہے کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, تحقیق کی ضرورت نہیں. آج کل تو ٹویٹر کا زمانہ ہے, ابھی اس کو لائیں اور سامنے وہ دکھا دیں کون کون سے ورڈز ہیں جو خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا این آر او دلوا دیں, ہمارا ان سے راضی نامہ کروا دیں, ہمیں معاملہ طے کروا دیں. پھر کہتا ہوں ایبسلوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے جی, موقف آ گیا آپ کا سر, آپ کا موقف آ گیا شوکت بسرا صاحب نے جو بات کہی میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. کاظمی صاحب نے 100% درست کہا. دیکھیں اس وقت دنیا کے جتنی طاقتیں ہیں, جتنے فرعون ہیں, ایک شخص کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں, اس کا نام ہے عمران خان. وہ سی آئی اے ہو, وہ MI6 ہو,
وہ آپ کے پاکستان کے اندر جتنی قوتیں ہیں. شوکت بصر صاحب دیکھیں، شوکت بصر صاحب آپ کا میں نے تفصیل سے اس کے اوپر موقف لے لیا. سر مجھے معیشت کے اوپر بات کرنی ہے، مجھے غریب آدمی کے اوپر بات کرنی ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے شوز میں مہنگائی کے اوپر بات نہیں کرتے. سر مہنگائی کا جواب دے دیں. شوکت بصر صاحب ٹائم میرے پاس کم رہ گیا، پھر آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے. اب مہنگائی والی بات پہ آتا ہے. اور اپنے وہ کہتے ہیں نا، خواجہ آصف نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. 1.5 مہینہ پہلے ایک لانگ مارچ ہوا تھا مہنگائی پہ. کیا کہا گیا تھا؟ اس حکومت کو ختم کریں گے، پیٹرول 80 روپے لیٹر اور ڈیزل 70 روپے لیٹر، بجلی کے ریٹ کم کریں گے. کیا کہا گیا؟ آٹا چینی گھی کے ریٹ کم کریں گے. کیا ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ آتے کیا ہو گیا؟ رات میں سن رہا تھا وہ کیا کہوں، وہ روئے نہیں ہیں بھائی. وہ خان صاحب نے بڑا ظلم کیا. تو وہ آپ کہتے تھے نا کہ ان کو رلاؤں گا میں، تو وہ آپ نے ان کو تو رلایا ہی رلایا، اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی رلا دیا. شوکت بصر صاحب چونکہ ٹائم کم ہے میرے پاس، مجھے موقف لینا ہے سب کا، میں نے آپ کو پورا ٹائم دے دیا. شوکت بصر صاحب میری سن لو نا، فائنل مجھے فائنل کہہ دیں، کامنٹ کر دیں. میں کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا. یہ کہا گیا خان صاحب نے بڑا ظلم کیا، یہ تو ہم اتنا نقصان کر رہے ہیں. انہوں نے پیٹرول بڑا سستا دیا قوم کو، ڈیزل بڑا سستا دیا قوم کو، ان کو بجلی بڑی سستی دی قوم کو. وہ اس وجہ سے کہ آپ نے آخر میں آ کر سبسڈی اناؤنس کر دی نا. پہلے تو آپ نے عوام کو ریلیف نہیں دیا، لیکن آپ کو جب لگا کہ آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے تو آپ نے سبسڈی دی دی، اور اسی کے اوپر تو آئی ایم ایف چلا رہا ہے. خیر بہرحال موقف آپ کا آ گیا. سر علی گور بلوچ صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیں، چونکہ وقت میرے پاس کم ہے پروگرام میں. ڈالر ان کو چھوڑ کر گئے تھے. ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب، تیل کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے. آپ ایسا کیا کریں گے کہ جس سے لگے عوام کو کہ آپ ان کے لیے ریلیف کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ علی گور بلوچ صاحب یہ نظر تو آنا چاہیے، چونکہ اب ماضی کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے. حکومت میں اس وقت آپ ہیں، آپ کو فیصلے کرنے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے. بصرہ صاحب ایک منٹ ذرا پلیز مہربانی کریں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی کاظمی صاحب نے بات کی اور بصرہ صاحب دونوں ایک ہی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں میرا خیال ہے، دونوں کی چونکہ بیان سیم تھے. گزارش یہ ہے کہ ان آج تو کم از کم جو 28 تاریخ ہے جس کا انٹرو میں آپ نے ذکر کیا ہے، 28 تاریخ ہے. 28 تاریخ کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن ہے کہ جس دن امریکہ اور پوری وہ دنیا جو پاکستان کے خلاف تھی اور پاکستان کو جو مرعوب کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کی سلامتی خطرے میں تھی، اس وقت وہ کون سا لیڈر تھا؟ وہ میاں محمد نواز شریف تھا، جس نے امریکہ کے صدر کی آفر کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. پاکستان کی قوم کا سر فخر سے بلند کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج وہی 28 تاریخ ہے. مقصد ہے کہ یہ وہ آدمی جب یہ ٹرمپ سے ملنے کے لیے گیا عمران خان اور کشمیر کا سودا کر کے آیا، پاکستان کی 72 میں یہ غلیظ کام کسی نے نہیں کیا کہ ان طاقتوں کے ذریعے جن کے ذریعے یہ برسر اقتدار آیا تھا جا کر کشمیریوں کا سودا کر کے آ گیا. اور کشمیریوں کا سودا کرنے کے بعد ادھر اس نے جشن منایا اور یہ الفاظ ادا کیے کہ یہ تو 92 کا دوبارہ ورلڈ کپ جیت کر آیا ہے. دوسری بات یہ ہے، میں کاظمی صاحب کی خدمت میں بھی بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ عمران احمد نیادی صاحب 2018 کا الیکشن بھی ووٹ چرا کر آئے تھے اور ووٹ چرانے کے بعد بھی اپنی اکثریت حاصل نہیں کر سکے تھے. اور اس کے بعد بھی پھر اتحادیوں کے ساتھ مل کے ان کو حکومت بنانا پڑی تھی. یہ لیڈر میاں محمد نواز شریف ہی ہے، جب بھی آیا ہے تو 2/3 اکثریت سے آیا اور فریش مینڈیٹ لے کر آیا ہے. اب مہنگائی کی طرف آ جاتے ہیں. جو آئی ایم ایف سے قرضے انہوں نے لیے ہیں، جو انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہیں، ظاہر ہے پہلے ہم بھی یہ چاہتے تھے، ہماری لیڈرشپ نے بھی یہ اناؤنس کیا تھا. ایک ایگریمنٹ دکھائیں بھائی وہ چیلنج ہے. وہ تو آپ اس کی 30 روپے لیوی کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. شوکت بصرہ صاحب ایسی بات نہ کریں، آپ ایسی بات نہ کریں. 30 روپے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے لیوی لگانے کا. سنا دیں
اب یہ بسرا نہیں سنے گا, اس کو پتہ ہے پروگرام میں تھوڑا ٹائم رہتا ہے اور میں اس کے جھوٹ اس کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کل تک پیپل پارٹی کے خلاف, لیکن علی گور بلوچ صاحب اس 28 تاریخ کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس 28 تاریخ کو اگر آپ عوام کو تھوڑا سا ریلیف دے دیتے نا تو آپ کی بلے بلے ہو جانی تھی, آپ کی تعریف بنتی تھی. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد اطہر کاظمی کے پاس سیپریٹلی آتا ہوں اور معیشت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے. اطہر کاظمی صاحب, جو فیصلہ کیا ہے حکومت نے, اس فیصلے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کی شرح 16 سے 17% تک پہنچ جائے گی. حکومت نے گزشتہ روز اعلان تو کیا ہے کہ 28 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. غریب طبقے کو تو کم از کم 2000 روپے کا ریلیف آپ نے دے دیا. کیا یہ ریلیف کافی ہے؟ ایک چیز. لیکن مڈل کلاس طبقہ جو بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں, وہ تو بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوگا اس فیصلے سے, پس کر رہ جائے گا. اطہر کاظمی صاحب دیکھیں, چھوٹا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. گور صاحب نے جو ہے میرے قابل احترام ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بھی بسرا صاحب کی طرح انہیں کے مطلب کہ انہیں کی جماعت کے اس طرح کا میرے اوپر بات کی. اینی وے ان کا رائٹ ہے, وہ کر سکتے ہیں اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا. کم از کم انہوں نے وہ لینگویج استعمال نہیں کی جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اپنے مخالفین کے لیے استعمال کی تھی, تو یہاں پہ انہوں نے میرے ساتھ تھوڑی سی رعایت برتی. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, دیکھیں کچھ فیصلے ہیں جو اس حکومت کو کرنے پڑیں گے. اب پچھلی دفعہ جب حکومت تھی عمران خان کی, اور بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ عالمی مہنگائی ہے, چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ آپ کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے, تو اس وقت ہمارے بہت سارے دوست کہتے تھے ہمیں امریکہ اور جاپان کی قیمتیں مت بتاؤ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عالمی جو سطح پہ چیزیں ہیں اس سے یہ موجودہ حکومت بھی متاثر ہوگی. کچھ چیزیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ موجودہ حکومت جو ہے اس نے بدنیتی پہ کیا ہے, تو وہ ہماری صحافتی بدنیتی ہوگی. یہ ان کو کرنے پڑنے تھے فیصلے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ گزشتہ 3 سال سے انہی فیصلوں کے اوپر عمران خان کے اوپر تنقید کرتے رہے, اور ان کو ایک مشکل فیصلہ لیتے ہوئے اتنی مشکل ہوئی کہ کبھی یہ لندن گئے, کبھی یہ کہاں گئے, اس کے بعد آ کے انہوں نے یہ فیصلہ لیا مختلف جگہوں سے گارنٹیاں لے کے. لیکن اطہر کاظمی صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا, وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے جو پروگرام لیا ہے IMF سے وہ بہت زیادہ کڑی شرائط کے اوپر لیا ہے, اس وجہ سے ان کے اوپر زیادہ اثر پڑا ہے, زیادہ بوجھ پڑا ہے پاکستانی عوام پر. تو یہ پروگرام کینسل کر دیں, یہ تو بڑے تجربہ کار ہیں, ان کے پاس تو ہر چیز کا علاج تھا. یہ تو کہتے تھے کہ ہم جو ہی آئیں گے سب کچھ ختم کر دیں گے, ہماری تو سپیڈ ہی بہت زیادہ ہے, ہمیں تو سیاست ہی بہت زیادہ آتی ہے, لوگ ہم سے فارمولے پوچھتے ہیں, ہر مطلب اسٹیبلشمنٹ سے لے کے IMF تک ہر کوئی ان سے فارمولے پوچھ رہا تھا. تو مسئلہ یہ کہ اس وقت تو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہیں کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات میں, حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. لیکن ان کو پرابلم اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی لیجیٹیمیسی ہوتی ہے کہ عوام کا وہ ایک پاپولر مینڈیٹ لے کے آئے ہوتے ہیں. جس حکومت کا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہو, وہ پھر مشکل فیصلے کرتے ہوئے ڈرتی ہے. یہ تو وہ حکومت ہے جو ایک دوسرے سے آنکھیں ملاتے ہوئے ان کو جو ہے وہ آنکھیں نہیں ملا سکتے. تو میرے خیال میں فیصلے ان کو کرنے پڑ رہے ہیں, ان کی مجبوری ہے, لیکن اپنی باتیں ان کو یاد کرنی چاہیے جو پہلے یہ دعوے کرتے ہیں. مشکل فیصلے کیوں نہیں کر رہے آپ علی گور بلوچ صاحب؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جس طرح اطہر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پروگرام سے نکل جائیں. شوکت بخش صاحب آ رہا ہوں میں کامنٹ لے لوں بس علی گور بلوچ صاحب کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے ہماری لیڈرشپ نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا, اور پاکستان کے اصل مسائل کا حل بھی فریش مینڈیٹ ہی ہے, تاکہ جو حکومت فریش مینڈیٹ لے کر آئے اور اکثریت کے ساتھ آئے, پھر ظاہر پاکستان کو جس نہج پر عمران احمد نیازی نے اپنے حواریوں کی کرپشن کے ذریعے پہنچا دیا ہے, اور جس پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ پاکستان کے 72 سال کے قرضے ایک طرف ہیں اور عمران احمد نیازی صاحب کے لیے گئے قرضے ایک طرف ہیں, اور جن ظالمانہ شرائط کے اوپر عمران خان نے قرضے لیے اور ہڑپ کیے ہیں, وہ مطلب ہے کہ اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. لیکن ہم نے یہ چیلنج اس لیے قبول کیا کہ جب انہوں نے دھونس دینی اور ڈکٹیشن دینی شروع کی کہ میں تو اسلام آباد پر چڑھائی کر کے حکومت ختم کروا دوں گا, تو وہ بھی ان کو ذرا سمجھانا ہے کہ بھائی میرے, آپ اسلام آباد پر چڑھائی کر کے یہ ملک ریاض صاحب کے ذریعے منتیں کر کے اب دوبارہ حکومت نہیں لے سکتے. لہذا ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے. 1 سال کے اندر ملک کے حالات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے اور عوام کے پاس جائیں گے. ہماری 2013 سے لے کر 2018 تک کی پرفارمنس, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 1 سال بعد الیکشن ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ہو.
پھر ایک سال ہمیں چاہیے انشاءاللہ تعالی. کیا کامنٹ ہے اور بسرا صاحب کو بتائیں گے اور پاکستان بسرا صاحب کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون 2023 کے الیکشن میں بھی بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو جائے. بسرا صاحب کو مجھے لگاتار کرتے رہے. اب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں بسرا صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ بھنگڑے پہلے زرداری صاحب کے آگے ڈالے. آج آپ عمران خان کے آگے بھنگڑے ڈال رہے ہیں. سر ایک منٹ آپ رشیا سے تیل خریدنے کی بات کر رہے ہیں نا شوکت بسرا صاحب. علی گوھر سوال لینے والا ہوں, سوال دے دوں میں ان کو. وہ روس سے تیل لینے کی بات کرتے ہیں سر, لیکن روس کو پیسے دینے کے لیے روس کو پیسہ دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی سر. شوکت بسرا صاحب تیل تو ہم سعودی عرب سے خرید رہے ہیں نا, مؤخر ادائیگی کے اوپر خرید رہے ہیں, اس کے لیے تو کیش چاہیے ہمارے پاس. اپنی لوٹ مار ختم کرنے کے لیے نیب کے کیسز بھائی سب سے بڑی لوٹ مار تو عمران احمد نیازی نے کی ہے. دھاندلی کا منصوبہ بنانے کے لیے سب بات کمپلیٹ کرنے دیں. لوٹ مار سامنے آ گئی ہے. ہم اپنا منصوبہ بنا چکے ہیں. کیس کی لوٹ مار آ گئی ان کے سامنے. بی آر ٹی پشاور کی لوٹ مار آ گئی آپ کے سامنے. بچوں پہ علی گوھر بولو صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا. شوکت بسرا صاحب کو پوائنٹ آف ویو لینے دیں سر. آنسو گیس میری ہے, آپ نے ربڑ کی گولیاں ماری ہیں, لیکن اگلی بار لوگ سب تیار ہو جائیں انشاءاللہ. جن کو آپ برگر کہتے ہیں, ہم اسلام آباد پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور جھوٹ میں اعلان کر رہے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس طرح سے کسی کی بھی آواز سمجھ میں نہیں آئے گی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شوکت بسرا صاحب اور علی گوھر بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اپنے میزبان فواز زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے